لیے اس سے محبت حضور سے بھی زیادہ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت کا مستحق حقیقی اللہ تعالیٰ جل شانہ. درجات میں اسی کی محبت کا اول درجہ ہے. لہذا نعرہ تکبیر ہو یا توحید کا بیان ہو، اس میں بھی ڈھیلے نہ رہا کریں، ورنہ یہ تو نہیں نا کہ ساری کوشش آپ کرتے رہے ہو، جس کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے اندر تڑپ ہی کوئی موجود نہ ہو. ایک مومن کے دل میں جتنی محبتیں ہیں ان میں سب سے بڑھ کر کس کی محبت ہے؟ اللہ کی. زور سے کہو کس کی محبت ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے. مومن تبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ سے محبت سب سے زیادہ کرتا ہے. کہ جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہو اس کے ساتھ بھی مومن کو محبت ہونی چاہیے. اس پر غور فرمانا. اور ایک مقام پر حدیث پاک میں بڑا پیارا مسئلہ بیان ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہر نعمت تمہیں رب نے دی ہے اور ہر نعمت کے جواب میں اپنے رب سے محبت کرو، اور میں محمد رسول اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں. اللہ کے بندے ہیں، یہ دوسری محبت ہے. سرکار نے یہ مسئلہ حل فرما دیا کہ تمہیں تکلیف نہ ہو. مجھے میری وجہ سے محبت نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے ہی کرو کہ جو تمہارا اللہ ہے نا میں اس کا محبوب ہوں. مطلب ہے کوئی بڑا توحیدی ہو نا جو کہتے ہیں میں تو ایسے نہیں کر سکتا. آپ فرماتے تمہیں بھی کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کر لو مجھ سے محبت کہ میں تیرے اللہ کا محبوب ہوں. یعنی جسے تو چاہتا ہے نا وہ مجھے چاہتا ہے. حالانکہ ہمارے بزرگ تو اور طرح بھی محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی جو محبت رکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے رکھتے ہیں. اس قسم کا مضمون میں ذرا عبارت مختلف ہو گئی ہے، لیکن اس قسم کا مفہوم مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. یار جیڑا بھی ہوئے تو سم بولنا ہے تو میں بول سا پنجابی ہندی میرے تے ٹھوکی جاندے ہو، اپنی تو تہاڈی آواز ہی کوئی نہیں ہوتی. نہیں آپ نہیں کہو شیر، میں شیر ہوں بھی نہیں، میں انسان ہی ہوں. مگر یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی محفل ہے اس طرح تو ہے بڑی روحانیت ہے اس میں. میں محسوس کر رہا ہوں بڑی ماشاءاللہ دل لگی اور دل جمعیت خاطر جس کو کہتے ہیں وہ نصیب ہے یہاں، اور بڑی ایک برکت ہے، بہار ہے. مگر بہت ٹھنڈک نہیں چاہیے کیونکہ یہاں متحرک رہنے کے لیے تحریک کے لیے گرمی بڑی ضروری ہوتی ہے. سکون میں جو ہے نا وہ ٹھنڈک ہوتی ہے لیکن پھر تحریک نہیں رہتی. کیونکہ یہ تو قانونچے والے بھی لکھ گئے ہیں نا. کیا لکھا ہے وہاں؟ نہ ہونے حرکت دے سکون آخدے ہیں، یہی نہیں لکھا ہے. قانون چکھے والی کو پڑھتا ہے صرف کی کتاب کو طالب علم اگر بیٹھے تو یہ اس کا جو پہلا لکھا ہے پنجابی میں اس میں لکھا ہے نہ ہونے حرکت دے سکون آخدے ہیں. اب اہل سنت کو اتنا بھی سکون نہیں چاہیے، حرکت ختم ہی ہو جائے. ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں پنجابی بات کریں گے مگر تھوڑا آپ بولیں تقریر آگے چلے تب ہے نا. میں تو ابھی پھنسا ہوا ہوں کہ کس طرح بحب اللہ. کوئی رکاوٹ ہے تمہیں؟ او لوگو جو مجھ سے محبت کرنے میں زیادہ متحمل ہو، غور کرتے ہو، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں. مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں. سارے مسئلے حل ہو گئے، سارے مسئلے حل. کہ آپ میں بڑا جوش آ جاتا ہے کسی عام سے جملے پر، اور جس جملے سے ہم لطف لیتے ہیں اس کی آپ کو سمجھ بھی کبھی نہیں آتی. تو یہ کوئی قدرت کا ہی کام ہے کہ کس طرح تقریریں ہو رہی ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. یہ جملے کا جواب ہی نہیں جو حضور نے فرمایا حدیث کا احبونی بحب اللہ.
مجھ سے پیار کرو، محبت کرو، اور اس لیے ہی کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ کوئی اعتراض کرے ان سے تو خالق بھی محبت کرتا ہے۔ ہم جب محبوب محبوب کہتے ہیں نا تو اس پر بھی دل تنگ ہوتے ہیں، دیوبندیوں کے، وہابیوں کے دل تنگ کرتے ہیں، بڑے دل تنگ بخیل۔ ایک جگہ گاڑی میں میں سفر کر رہا تھا تو ایک بڑے مولانا ایک ڈبے میں داخل ہوئے، بڑے بندے تھے ان کے ساتھ، ڈبے ڈھیر سارے بسترے اور بڑی جناب بہن، جناب کوئی ہجرت ہو رہی ہے، کدھر اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، لدے پھدے جناب چلے آ رہے ہیں۔ جی میں شروع ہونے لگا، جناب بڑی مہربانی، پنجابی تسی آجو جی میں جلندر تو آئے ہو سارے۔ مولوی ری جناب بڑے اینج لدے پھندے آ کے گڈی ہوئی تھی، شوک دے پہ شوکنے دا پتہ جی، یہ پنجابی اصل ہو تو من تو پتہ ہو سی بھی شوکنا کی اندر، سمجھ آئی میں شوک رہے۔ آپ کہتے ہیں محبوب، کہتے رہتے ہیں محبوب، اب گاڑی لمبا سفر ہو تو تبادلہ خیال شروع ہو جاتا ہے۔ محسوس کیا، میری ذرا مونچھیں تھی نا، مونچھوں سے محسوس کیا بھئی یہ سنی ہوگا، اندازہ لگایا، میں نے کہا آپ بریلوی ہوں گے، میں نے کہا ہاں ہیں، کہا میں نے محسوس کیا، میں نے کہا کوئی اتنی اندر کی بات نہیں ہے، میری مونچھیں ایسی ہیں کہ میں نے وابیوں کی طرح تو رکھی ہوئی نہیں ہے اور شیعوں کی طرح داڑھی منڈائی ہوئی نہیں ہے، یعنی شیعہ ہوتا مونچھیں ہوتی ہے، اس کا مطلب تھا داڑھی نہیں ہوگی، اور وابی کی داڑھی ہو مطلب ہے کہ مجھے صفا چھٹ ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں جب نہیں ہیں تو پیچھے رہ ہی بریلوی گئے ہیں، اور کہنا علم الکافہ ہے، تھوڑا بہت تو آخر پرانے بندوں کو آتا ہی ہے، اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بعض علامات ایسی ہوتی ہیں بندہ تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتا ہے، اس کا تعلق علم کافہ سے ہوتا ہے، کچھ پڑھ کے کچھ ویسے ہی بندوں میں یہ کہ حس ہوتی ہے، اس سے احساس بندہ کر لیتا ہے۔ بزرگی بڑی آگے کی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بزرگ نہیں ہوتے بندے۔ اچھا تو کہا محبوب محبوب کہتے رہتے ہو، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کو مشکل لگتا ہے؟ نہیں آپ کو مشکل لگتا ہے وہ محبوب نہیں کہنا چاہیے؟ کہا نہیں، اب تو ہوا رسولو ہے، اب ہر وقت تم محبوب محبوب تمہارا یہ طریقہ ہے۔ میں کہا تو آپ کو کیا لگتا ہے محبوب نہیں ہے آپ اللہ کا؟ کہتا مجھے دقت لگتی ہے، اب تو ہوا رسولو کہنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ حضور کی اتباع کرتے ہیں؟ الحمدللہ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا محبوب تو اگر عقیدہ آپ کا ٹھیک ہو تو آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ کہا مجھے تو احساس نہیں اس میں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو نا جی، قرآن پاک کے اندر آیتیں موجود ہیں، قرآن پاک کی آیت دیکھو، قباء شریف والی آیت،